آج مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ اور علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر وہ علماء کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے امیر کے طور پر مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا نام منتخب کیا تھا، آج یہ علماء اگر زندہ ہوتے تو خوشی سے آگے بڑھ کر مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ماتھا چوم لیتے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور اپنی انتھک محنت سے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ ان علماء کا انتخاب 100% درست تھا کہ آج دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات کے اندر تبلیغ دین کا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ دنیا بھر کے اندر سینکڑوں جامعات بنام جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں کہ جن سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور معلمات فارغ التحصیل ہو کر دنیا بھر کے اندر قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر مدارس بنام مدرسۃ المدینہ یہ بھی قائم ہے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان مدارس کے اندر طلباء قرآن کو حفظ کرنے کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہوا ہے کہ جس کا نام المدینۃ العلمیہ ہے، جو کہ ایک ریسرچ سینٹر ہے کہ جس سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تحریر کروا کر شائع کر دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے دارالمدینہ قائم کیے ہوئے کہ جن کے اندر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کی دینی اعتبار سے بڑی ہی اچھی تربیت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی ملک بھر کے اندر دارالافتاء اہل سنت قائم کر چکی ہے کہ جس میں دنیا بھر سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں، شرعی اعتبار سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، اور ان دارالافتاء اہل سنت کے اندر موجود مفتیان کرام ان سوالات کے شرعی جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ایک اور شعبہ ہے جو خدمت انسانیت سے سرشار ہے، جس کو FGRF کا نام دیا گیا ہے کہ جو شعبہ الحمدللہ جہاں پر مسلمان پریشان ہیں یا مشکل میں پھنسے ہوئے یا ان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو یہ دعوت اسلامی کا شعبہ جو کہ خدمت انسانیت کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے، یہ سب سے آگے دکھائی دیتا ہے۔ حالیہ سیلابی صورتحال میں دیکھ لیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے لیے روزانہ راشن تیار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے خیمے لگائے جا رہے ہیں، ان کے لیے دیگر ساز و سامان مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی یہ دوبارہ سے پھر خوشحال ہو سکے اور ان کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ دعوت اسلامی کے اس کے علاوہ اور بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ آج دعوت اسلامی کو 41 برس ہو گئے قائم ہوئے 41 برس کے اندر دعوت اسلامی نے اتنا کام کیا ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ دعوت اسلامی کو شاید 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن دعوت اسلامی کو ابھی صرف 41 برس ہوئے اور اتنا کام تبلیغ دین کا یہ کر چکی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم اور اس کا فضل، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور یہ اولیاء کا فیضان اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی انتھک محنت اور کوشش اور آپ کا اخلاص ہے۔